بسم اللہ الرحمن الرحیم. غرض ہمارا آج کا ٹاپک ہے قانون کے ماخذ یعنی سورسز آف لا. ماخذ سے مراد کہ قانون جو ہے وہ نکلا کہاں سے ہے، بنا کیسے ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. تو یہ جہاں سے بھی یقیناً کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہر چیز جو ہے ایک ڈیولپمنٹ کا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. معاشرہ بھی ایز اٹ از جس فارم میں اب موجود ہے، اس نے ڈیولپ ہونے میں، اس حد تک پہنچنے میں، اس شکل میں آنے میں کئی صدیاں لگ گئی. اسی طرح قوانین جو ہیں انسان کو پہلے نہیں پتہ تھا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کرنا شروع کی، جیسے جیسے اس کے اندر بہتری آنا شروع ہوئی، تو کیا ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ رہن سہن کے کچھ رسوم پیدا ہوئیں، کچھ رواج ان کے اندر جو ہے ڈیولپ ہونے لگے. کچھ چیزیں جو ہیں جو ان لوگوں کو اچھی لگنے لگی، وہ پھر سارے اس کو اپنانے لگے. تو اس طرح سے رسوم جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پیدا ہونے لگی. تو ہمارا یہ ماخذ جو سب سے پہلے آتا ہے وہ بھی رسوم و رواج ہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو قانون کا سب سے پہلا ماخذ ہے وہ رسوم و رواج ہے. یعنی یہ جو ہم قانون کے ماخذ پڑھنے لگے ہیں، یہ ہالینڈ کہتا ہے کہ فلسفی، یہ انگلینڈ ہالینڈ کا یہ فلسفی ہالینڈ، اس نے یہ کہا تھا، یہ انگریز ہے بیسیکلی خود تو، لیکن اس کا نام ہالینڈ ہے. تو اس نے 6 سورسز بتائے ہیں قانون کے، جس میں سب سے پہلے رسوم و رواج ہے. رسوم و رواج سے مراد یعنی ایسے جو معاشرے کے اندر جو چیزیں پنپ رہی ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن عدالت جو ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہوتی. جب کسی بھی ریاست کی طرف سے جو قوانین منظور کر لیے جاتے ہیں تو وہ قانون کا درجہ رکھتے ہیں، اور قانون کی تشکیل جو ہے وہ رسوم و رواج کے کہہ لیں کہ اس میں اس کا خاص اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ اب وہ دور ہے کہ جس میں معاشرے کے اندر جتنے قوانین بنائے جاتے ہیں وہ رسوم و رواج کے بالکل الٹ نہیں ہوتے. یعنی ایسے قوانین نہیں بنائے جا سکتے جو کہ لوگوں کو بالکل پسند نہ ہوں. جی، تو رسوم جو ہیں وہ یہ سب سے بنیادی ماخذ ہیں. یعنی معاشرے کے اندر جو لوگ آپ دیکھیں اپنے خاندانوں کے اندر آپ کی کچھ روایات ہوتی ہیں، اسی طرح خاندانوں سے باہر نکلیں تو ہر گاؤں کی یا ہر علاقے کی اپنی روایات ہوتی ہیں، ہر شہر کی اپنی روایات ہوتی ہیں، رسوم ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، وہ ان میں سے باہر نہیں آنا چاہتے، اور وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں شادی بیاہ کی اپنی رسومات ہیں، فوتگیوں پہ بھی کچھ رسومات بنا لی گئی ہیں جس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ان کی جگہ نہیں ہے. ہر قبیلے کے اپنے رسوم ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی اسلحہ رکھنے کا بہت سارا لوگوں میں ہے، لیکن پٹھان اگر ہم ان کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ ان کی ہاں یہ رسوم میں شمار ہوتا ہے کہ ہر بندے کے پاس وہاں پہ اسلحہ ہونا ضروری ہے. وہ بہادر قوم ہے، جفا کش ہیں بہت زیادہ جو ہیں وہ، تو یہ ان کی ایک رسم ہے. اسی طرح برطانیہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کا تو قانون ہی، ان کا تو دستور ہی رسوم پر مبنی ہے، کیونکہ وہ ریٹن فارم میں باقاعدہ موجود نہیں ہے. تو رسوم جو ہیں ان کو ایک کامن لا کا درجہ بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی عام جو ہے، اگرچہ ریاست اس پر نہ تو قانون سازی باقاعدہ ہر رسم پہ کرتی ہے اور نہ اس پہ کوئی سزا دیتی ہے. یہ معاشرے کے اندر ہی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے، معاشرے کے لوگ ہی اس کو سزا دیتے ہیں لوگوں کو، یا اس کی جزا دیتے ہیں. یعنی کوئی اگر اس پر چیزوں پر عمل کرتا ہے تو بہت پسند کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا تو اس کو پھر وہ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے. یعنی معاشرتی طور پر جتنا وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ ہے مذہب،
تو مذہب جو ہے وہ ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو تبھی سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ قانون کا آغاز ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین بتانا شروع کر دیے کچھ صحیفوں کے ذریعے. اس کے بعد پھر کتابیں جو ہیں یہ 4 بڑی کتابیں آئیں مذاہب کی، ان کے ذریعے، اور آخر جو چوتھی کتاب قرآن پاک آئی اس کے ذریعے قوانین کا تمام جو اس کو مکمل کر دیا گیا. تو اسی طرح یہ سارے مذہب کے، یعنی ایک کتاب جو ہے وہ یہودی مذہب کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ہمارے تمام قوانین موجود ہیں. تو یہودی تو جو ہے وہ تورات کو ہی وہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا قانون نہیں، اسرائیل کا کوئی ریٹن قانون موجود نہیں ہے، وہ ان کی تورات ہی ان کا قانون ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کب سے آ چکا ہے، ہم نے اسی پہ عمل کیا، یہی ہمارا قانون ہے. اسی طرح پھر عیسائیوں کی انجیل ہے اور ہماری قرآن پاک ہے. تو یہ جو ہے بنیادی قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں دیے گئے ہیں، اصل میں وہ تمام قوانین ہیں. پھر آ جاتے ہیں جی اس کے بعد عدالتی فیصلے آ جاتے ہیں. عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بھی قانون کے راستے کو کھولتے ہیں. یعنی کوئی ایسا معاملہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے جس میں جو اس کی نوعیت کا یا اس جیسا مقدمہ اس سے پہلے کبھی بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ججز جو ہیں وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے، اپنی سمجھ سے کام لیتے ہوئے اس فیصلے کا کے لیے اس مقدمے کا، یا وہ جو بھی ان کے سامنے مسئلہ آتا ہے اس کا جو بھی فیصلہ اس وقت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کریں گے تو وہ ایک مثال بن جاتی ہے، وہ ایک قانون بن جاتا ہے. اور پھر آئندہ آنے والے وکلا اس حوالے کا، اس فیصلے کا جو ہے وہ حوالہ مقدمات میں، عدالتوں میں وہ دیتے ہیں کہ جی فلاں وقت میں فلاں مقدمہ تھا، اس پہ فلاں جج نے یہ فیصلہ دیا تھا. تو اب یہ والا مقدمہ جو آیا ہے یا یہ کیس جو آیا ہے، یہ جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے، یہ بھی بالکل سیم ویسی ہی ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے. تو پھر اسی کی بنیادوں کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے کو جو پیچھے ایک پریسیڈنٹ بن گیا، ایک مثال بن گیا عدالت کے لیے، تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے آئندہ جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو جدید دور کے اندر جو ہے عدالتوں کو عوامی حقوق کی نگرانی اور دستور کی تحفظ کے بھی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں. امریکی عدالت میں نظر ثانی یعنی جوڈیشل ریویو کا اصول مسلمہ حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور امریکی سپریم کورٹ کسی بھی ایسے قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو اس کے خیال میں دستور کے مطابق نہیں آتا. تو عدالتی نظر ثانی کے اصول قانون کی تشریح، قانون کی حفاظت کے حوالے سے قانون سازی میں اہم کردار ادا کرتے لگی ہے. یعنی عدالتی فیصلے جو ہیں وہ ان کا بھی بہت زیادہ بڑا کردار ہے. اب جسٹس ہومز نے کہا تھا کہ جج جو ہے وہ قانون سازی کرتا ہے اور انہیں اس امر کا پورا حق حاصل ہوتا ہے. یعنی قانون سازی کرنے کے لیے ججز اپنی عقل کا، پچھلے قوانین کا اور موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے. اس کے بعد علمی تشریحات ہوتی ہیں. علمی تشریحات بھی قانون دان کرتے ہیں. اکثر جو ہے وہ قانونی معاملات جو ہے بہت زیادہ اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ان کے اندر آتے ہیں. تو پھر ججز صاحبان جو ہیں وہ جب مشکل سے ان چیزوں کا فیصلہ کر پاتے ہیں، ان کو پھر ساتھ جو ہے وہ فیصلہ لکھتے ہوئے اس کی وضاحت لکھنی پڑتی ہے کہ اس میں کیا کیا چیز تھی، کیوں ایسا کرنا پڑا. تو یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے کہ برطانیہ میں بینتھم کے انقلابی نظریات نے قانونی ڈھانچے کو بہت متاثر کیا. بلیک سٹون، کوک اور کئی دوسرے فلسفیوں کی تحریروں سے برطانوی عدلیہ کے ارکان رہنمائی حاصل کرتے ہیں. یعنی انہوں نے جو چیزیں لکھی یا جو چیزیں کہیں وہ بھی قانون کا درجہ حاصل کر گئیں. بعض اوقات دیکھیں کوئی پارٹی آتی ہے، وہ اپنا منشور لے کے آتی ہے. یہ سیاسی پارٹیوں کا آپ کو تجربہ ہے، ٹھیک ہے. منشور کیا ہوتا ہے؟ وہ پارٹی کا بیسیکلی قانون ہوتا ہے کہ ہم نے آنا ہے، ہم یہ کریں گے، ہماری پارٹی ایسے کام کرے گی، ہم ان چیزوں پہ کریں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں
کہ جو قوانین کا درجہ بعد میں اختیار کر جاتی ہیں، یعنی ان کی سٹینڈنگ اس پوائنٹ پہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر یہ چیز لوگوں کو نہیں مل رہی، لوگوں کے اس خاص جو ہے ایک حقوق کی جو ہے وہ حق تلفی کی جا رہی ہے، لوگوں کو کے ساتھ وہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ کے لیے یہ قانون لے کے آئیں گے، ہم آپ کی اس مسئلے کا حل کریں گے. تو وہ پھر جو انہوں نے تقریریں کی ہوتی ہیں، جو انہوں نے پوائنٹس دیے ہوتے ہیں، جو چیزیں وہ سامنے لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات جو ہے قوانین کو بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. پھر یہ قانونی ماہرین جتنے بھی وکلا ہوتے ہیں، ججز حضرات جو ہوتے ہیں، اکثر گاہے بگاہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی جو ہے وہ وضاحتی تحریریں لکھتے رہتے ہیں، علمی تشریحات کرتے رہتے ہیں، اور اپنے جو قوانین فیصلے دیے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اس کے آپ کے سامنے کون کون سے شواہد آئے، کون کون سی چیزیں تھیں، کیسے حالات تھے، کیوں انہوں نے یہ فیصلہ لکھا، اس کے پیچھے کیا کیا ریزن تھی، اور آئندہ جو ہے وہ ایک مثال سیٹ ہو جاتی ہے. تو ماہرین جتنی بھی جو تشریحات پیش کرتے ہیں، قانون ساز اسمبلی کے ارکان کے خیالات پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی جنہوں نے قانون بنانا ہوتا ہے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عدلیہ نے، ججز نے کیا کیا تشریحات کی ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی دیکھتے ہیں قانون بناتے ہوئے، تو وہ ان کی بھی ہیلپ کرتی ہے چیز. پھر آ جاتا ہے جی اصول معدلت. اصول معدلت یعنی ایکویٹی سے مراد یہ ہے کہ انصاف اور جو مساوی بنیادوں پر صحیح فیصلہ کرنے کے، یعنی فیصلہ کیا جائے اور انصاف کی بنیاد پر کیا جائے، اس کو ایکویٹی کہتے ہیں. گل کرائسٹ کا خیال ہے کہ اگر کسی معاملے میں قانون نئے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو غیر رسمی طور پر مناسب حالات کے مطابق تبدیلی کا اختیار کسی ادارے کو حاصل ہونا چاہیے. وہ لکھتا ہے کہ یہ اختیار جج کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اصول معدلت. تو ججز کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ صحیح انصاف کے مطابق فیصلہ کرے، تاکہ اس پر دونوں سائڈ جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. یعنی اکثر مطمئن تو خیر نہیں ہوتے، جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ چھلنگے مار رہا ہوتا ہے، جس کے خلاف ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ناانصافی ہوئی ہے، ہمارا انصاف نہیں مجھے ملا، تو اس پہ تو نہیں ہوتے. لیکن ججز جو ہے وہ اپنی عقل کے مطابق ان کو کام کرنا چاہیے، مکمل انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ چیز ابھی تک نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی انصاف نہیں کیا جاتا، انصاف کو خریدا جاتا ہے، انصاف بکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر تو جو اتنی صحیح نہیں ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی قانون سازی لیجسلیچر نے کرنی ہوتی ہے. تو لیجسلیچر کیا ہے؟ یہ قانون ساز اسمبلی ہے جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہے قومی اسمبلی اور جو ہے سینٹ یہ مل کر لیجسلیچر بناتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ ہماری ہے، انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. کسی بھی معاملے کے اوپر بل جو ہے وہ کسی بھی ایوان کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے سوائے مالیات کے بل کے، یعنی بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ قومی اسمبلی میں پیش ہوگا، وہاں پر بحث ہوگی، وہاں سے پاس ہونے کے بعد وہ سینٹ میں جائے گا. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی بل ہیں وہ کوئی سینٹ میں بھی پہلے پیش ہو سکتا ہے اور چاہے تو اسمبلی میں بھی پیش ہو سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے یہاں پر قوانین بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو نافذ کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے. تو یہ سارے قوانین ہیں جو ماخذ ہیں، یہ 6 ہالینڈ کے مطابق قوانین جن سے نکلتے ہیں.